اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ آج شہادت مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے دن ہے۔ ہم آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ایک عظیم ہستی، ایک شقی کے ہاتھوں شہادت کے بلند ترین درجے پر فائز ہوا، اور مولا یہ نعرہ لگاتے ہوئے دنیا سے گئے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا، یعنی وصال ہوئی۔ کامیاب سے مراد وصال ہوئی، یعنی رب کریم سے عبد کریم کا وصال ہوا، اتصال ہوا، دیدار ہوا۔ اللہم اجعل خیر ایامنا یوم لقائک، ملاقات کے لیے چلیں گے۔ تو وہ زندگی ایک اکمل زندگی کی طرف حرکت ہے، ایک ادنا زندگی سے۔ یہ دنیا ادنا ہے، ایک اکمل کی طرف ہے۔ ہمارے موضوع بحر المحبہ فی اسرار المودہ، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وراودت ہو، اس کے دل میں اس کا محبت بڑھ گیا۔ روادت ہو فعل ماضی، روادت اے زلیخا، زلیخا نے اظہار رغبت کیا شدت کے ساتھ اور بے قراری و اضطراب کے ساتھ، ہو کے ساتھ۔ ہو کون ہے؟ یوسف۔ التی ہوا فی بیت، قرآن کی کتنے خوبصورت بیان ہے۔ وہ کون تھا؟ روادت صیغہ غائب کا صیغہ ہے۔ اس عورت نے اظہار محبت کیا، اظہار رغبت کیا، اور اپنے اندر کی کیفیت کو، جو اندر کی جو کیفیت تھی، اندر میں جو چل رہے تھے، اس کو اظہار کیا باہر، ہو کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ضمیر مفرد مذکر غائب ضمیر، ہو کے ساتھ، یعنی یوسف۔ پھر کہتے ہیں التی ہوا فی بیتہا، یہ تو اسی کی طرح ہے۔ کسی نے پوچھا عقیل سے، پیغمبر کے بھائی، چچزاد بھائی، علی مرتضیٰ کے بڑا بھائی سے، من کان افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے بعد سب سے افضل خلق، مخلوق، بشر، صحابہ کون ہے؟ کہا کانت بنتہ فی بیتہ، وہ ہے جس کے گھر میں اس کی بیٹی ہے۔ دیکھو دو وجہ نے نا، دو وجہ نے۔ تو جو بات سمجھنے والے ہیں، جو بات کو ہضم کرنے والے، انہوں نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہہ رہے، اور زلیخا کی نام نہیں لے رہے، نام نہیں لیا، ہاں نام نہیں لیا۔ کہا وراودت اے زلیخا ہو اے یوسف، التی اے زلیخا ہوا اے یوسف، فی بیتی ہا اے زلیخا، یعنی اس نے اس کے ساتھ جس کے گھر میں وہ ہے، اس گھر والوں نے اس گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ اظہار محبت کیا۔ حالانکہ شوہر بھی ہے، عزیز مصر ہے، ایک طرف معصوم ہے یوسف، نوجوان ہے، ابھی بلوغ کے درجے پر بھی نہیں پہنچا، لیکن دل میں زلیخا کی اور کوئی نہیں چل رہا، صرف اور صرف یوسف یوسف چل رہا ہے۔ جب یوسف کنعان میں تھے تو ایک ہستی کے دل میں تھا یوسف یوسف یوسف، وہ تھا یوسف کا بابا یعقوب نبی۔ جب کنعان سے آیا مصر میں تو یوسف پہ جان دینے والے دو آدمی بن گیا، ایک یوسف کا بابا یعقوب، وہ ابھی بھی کنعان میں ہے۔ یوسف کہتے قالوا تفتح وتذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین،
بھائیوں نے بولا یعقوب سے، اپنے بابا سے، بابا آپ دن رات پہ در پہ متواتر صرف اور صرف یوسف کرتے ہو اور کوئی نہیں کرتے. اگر کسی نبی کا نام لینا، کسی محبوب الہی کا، حبیب الہی کا نام لینا گناہ ہوتا تو یہ یعقوب یہ کام نہیں کرتا. کنعان کی بیابانوں میں، کنعان کی جنگلوں میں، کنعان کی جہاں آبادی نے وہاں یوسف کرتے رہے. جب تک اتصال نہیں ہوا یوسف زبان یعقوب پہ جاری رہے. یہاں بھی یہی ہے، زلیخا جب تک اتصال نہیں ہوا یوسف سے اس کے دل میں صرف اور صرف یوسف رہے. لہذا احمد غزالی فرماتے ہیں یوسف کی وجہ سے تین آدمی اپنے مقصد پہ پہنچ گیا. یوسف کی وجہ سے ایک کون پہنچ گیا؟ مالک، جس نے خرید کے لایا تھا مال کے لیے. جب یوسف کو تولا تو عزیز مصر کی خزانے میں جتنے بھی مال تھے وہ سب چلے گئے مالک کے پاس، کیونکہ یوسف کو وزن اصلا نیچے نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے مال کے لیے تھا، وہ پورا ہو گئے. عزیز مصر اپنے مقصد پہ پہنچا، یعنی وصال ہوا مقصد. ہم اصطلاح تصوف استعمال کرتے ہیں، وصال ہوا اپنے محبوب کے لیے. یعنی اب مصر میں صرف اور صرف عزیز مصر کا شہرت ہے. اس نے تو پورا خزانہ لوٹ دیا ایک عبرانی غلام پر، کیونکہ یعقوب کی زبان عبرانی ہے، اس پر لٹا دیا اور مقصد میں پہنچ گیا. سب سامان دینے کے بعد عزیز مصر کو نہ کوئی ندامت ہے نہ کوئی افسوس ہے، بلکہ کہتے ہمیں فائدہ ہوگا. تیسرا جو وصال ہوا زلیخا کو یوسف سے ملاقات ہونے سے پہلے، یعنی یوسف اپنے گھر میں لانے سے پہلے کئی بار خواب میں دیکھا تھا یوسف کو. اور اسی طرح مالک نے، جس نے خریدا تھا، اس نے بھی خواب میں کئی بار یوسف کی زیارت کی تھی. تو یہ تین ہستی اتصال ہوا، وصال ہوا، اور آخر میں حضرت یوسف نبی اللہ سے اتصال ہوئے. تو قربت وراودتہ، اس نے محبت کیا، اس نے بے قراری کا اظہار کیا، اس نے اظہار رغبت کی میل ہو کے ساتھ جو گھر میں غلام بنا کے لایا تھا. عسى بنا او نتخذ ولد لایا تھا. التی ہوا اے وہ زلیخا، اس کے ساتھ، اس ضمیر ہوا ہما ہم ضمیر مرفوع منفصل، فی بیتہا اس کی گھر میں، ان نفسہ یوسف سے، نفس یوسف سے، مفہوم یوسف سے نہیں. ایک تو مفہوم یوسف ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں پانی پانی پانی، ہم ایک خیالی دنیا میں باتیں کرتے ہیں، ہم ایک مفہومی معنی میں کام کرتے ہیں، مصداقی میں تو ہم کام تو نہیں کرتے. ہم مصداقی کے پاس جانے والے بہت کم لوگ ہیں، ہم خیالی اور مفہومی دنیا میں کم نہیں. کہتے ہیں ان نفسہ، اس سے ہی، اس شخص سے، یوسف نبی سے، جو مصداق ہے، مصداق شخصی ہے. وغلقت الابواب، غلق یغلق تغلیق، بہت سے دروازوں کو بند کر دیا. احمد غزالی فرماتے ہیں انسان زلیخا نے تمام راستے بند کر دیا، صرف ایک راستہ کھول کے رکھا، ایک دروازہ کھول کے رکھا، وہ یوسف والا دروازہ تھا. بس وہاں سے جانا تھا یوسف کے پاس. اس کے سوچ میں یوسف، اس کی حرکت و سکنات میں یوسف، اس کی آنکھوں میں یوسف، اس کی ہاتھ میں یوسف، اس کی دل میں یوسف، اس کی روح میں یوسف، اس کی جسم میں یوسف. یعنی اب زلیخا دیکھ رہا، چل رہے، زلیخا نہیں چل رہا، زلیخا کی پورے وجود میں جو کیمرہ چل رہا ہے، جو سی ڈی چل رہا ہے، جو ریل چل رہا ہے، وہ یوسف چل رہا ہے. یہ زلیخا ایک چلتا پھرتا لاش، بس کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. سب کچھ ہے اس اعرابی عبرانی غلام کے پاس، جس کا نام یوسف ہے، جو نبی ہے، جو معصوم ہے، جو ولاد. اے جوانو، ہم لوگ
یوسف کے برم رکھنے والے، کیا ہمارے پاس بھی یوسف والا جگر ہے، یوسف والا گردہ ہے، یوسف والا طہارت ہے، یوسف والا پاکی ہے؟ وغلقت الابواب، احمد غزالی فرماتے ہیں تمام دروازوں کو بند کر دیا، خواہشات کو بند کر دیا، معقولات کو بند کر دیا، مشروبات کو بند کر دیا، ملبوسات کو بند کر دیا، اچھا سوسائٹی کو بند کر دیا، پروگرام میں جانا آنے کو بند کر دیا۔ یوسف کے لیے زلیخا ایک خواب بن گئے، یوسف کا حصول زلیخا کی مشن بن گئے۔ وقالت حیت لک، حیت لک، بہت اہم اس لفظ استعمال ہو رہے قرآن میں۔ وقالت، پھر زلیخا نے کہا، دل کو دل میں نہیں رکھا، زبان پہ اظہار کر دیا، حیت لک، حیت لک، تو میرے لیے، حیت لک، تو آمادہ، مخاطب کر سکا ہے، حیت لک، اگر حیت لک کہتے تو میں تیرے لیے، نہ میں تیرے لیے نہیں ہے، تو میرے لیے، میں تو پہلے سے تیرے لیے ہوں۔ قال معاذ اللہ، قربان ہو جائے یوسف پر، ایک غلام ہے، زندگی کی سختیاں روبرو ہے، انکار کا نتیجہ بھی پتہ ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ ان ربی احسن مثواه انہ ربی احسن مثواه۔ اگر ہو کو ہم پلٹے ہیں اللہ کی طرف تو جو یوسف کی صحیح معنی یہ ہوگا، اللہ میرے بہترین مددگار ہے، خدمت کر دینے والا ہے، صلہ دینے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، میں محتاج ہوں اللہ کی طرف، وہ احسن ہے۔ اگر ہم اس کو یوں کریں، قال معاذ اللہ، جملہ کلیئر، جملہ کامل، انہ ربی احسن مثواه، تو یہ بن جائے گا عزیز مصر کی طرف، عزیز مصر میرے ساتھ جو وفاداری ہے، جو محبت ہے، جو خلوص ہے، جو میرے دیکھ بھال کر رہے ہیں، دیکھ بھال تو زلیخا کر رہی تھی نا، کہ صاحب احمد غزالی فرماتے ہیں، صاحب مفسر فرماتے ہیں، ہر روز 15 جوڑا یوسف کے لیے سلاتے تھے، 15 جوڑا ہر روز، یعنی اب یہ ہوگا کہ یوسف دن میں 15 جوڑے عوض کرنا پڑ رہا تھا، وہ ہر روپ میں یوسف کو دیکھنا چاہتے تھے، ہر شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، ہر اینکر سے یوسف کو دیکھنا چاہتے تھے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زلیخا تم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہو، اور میں تیری وجہ سے میں بھی ان ظالموں میں نہ ہو جاؤ، تم اپنی جگہ پہ رہو، میں اپنی جگہ پہ رہے گا، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی اتصال ہوگا، اپنے وقت مقرر پہ ہوگی، اسلامی اور دینی طریقے سے ہوگا، عفت و عصمت کی طریقے سے تو ہوگا، لیکن خیانت کی طریقے سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوسف کی کمال، یوسف کی جمال، یوسف کی حسن، یوسف کی عفت، یوسف کی تقوی کے مطابق ہم کو بھی چلنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ